اور بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہو تو کر سکتی ہیں. مرد پہلی شادی تو کر لیتا ہے لیکن جب دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو کیا پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ بہن کا سوال ہے، جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا کیا ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں ان مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دے دی ہے، تو بیوی کی اجازت لینا فرض نہیں ہے. میں کہتا ہوں بہتر ہے، اگر لیے تو اچھی بات ہے، حرام نہیں ہے. اگر بیوی اجازت دیتی الحمدللہ، اجازت لینا فرض نہیں، اجازت لینا چاہتا ہے بیوی دیتی الحمدللہ، لیکن بیوی اجازت نہیں دیتے پھر بھی کر سکتا ہے. صرف ایک کچھ موقع ایسے ہے جہاں پہ لینا فرض ہو جاتا ہے. اسلام نے شادی کو جب نکاح ہوتا ہے وہ ایک میثاق ہے، ایک پاک رشتہ ہے جس کے اندر اللہ نے اجازت دی ہے کہ نکاح میں آپ کوئی بھی شرط، حلال شرط شوہر اپنے بیوی سے کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، اور بیوی ہونے والے شوہر سے رکھ سکتی ہے. حلال شرط مانی آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ جو چیز حلال ہے، مثال کے طور پہ بیوی یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گی، جب بھی شادی کروں گی جب میں یہ شرط رکھتی ہوں کہ میرے علاوہ آپ کوئی بیوی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیوی کرنا اسلام میں فرض نہیں ہے. تو اگر بیوی یہ شرط رکھتی ہے کہ میں اب سے شادی کروں گی جب آپ یہ تسلیم کریں گے کہ میرے علاوہ میرے موجودگی میں آپ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے، اور اگر شوہر اگری کرتا ہے، مان لیتا ہے ٹھیک مجھے قبول ہے کہ میں آپ کے شرط کو مانتا ہوں کہ جب تک آپ زندہ ہے میں دوسری بیوی نہیں کہوں گا، تب اس کی اجازت لینا فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگر شوہر کریں گا نہیں بھائی میں اس بات پہ تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو وہ لڑکی دوسرا شوہر دیکھیں گی، لڑکا دوسرا بیوی دیکھیں گا. اسلام میں حلال شرط لگانا شادی کے جائز ہے. وہ بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہیں شادی کروں گی، جب شادی کروں گی جب آپ شراب پئیں گے، کیونکہ شراب پینا حرام ہے. تو وہ چیز مجبور کرنا جو حرام ہے اس کی اجازت نہیں، اور وہ چیز کہنا کہ مت کرو جو فرض ہے. مثال کے طور پہ اگر لڑکی کہتی ہے میں وہ لڑکے سے شادی کروں گی جب وہ نماز نہیں پڑھے گا، تو یہ اجازت نہیں، کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے. وہ چیز جو مباح میں آتی ہے، مباح مطلب آپشنل، فرض نہیں، مباح آپشنل، وہ شرط لگا سکتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون شرط لگاتی ہے اپنے شوہر سے شادی کرنے کے پہلے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے علاوہ کسی اور کو بیوی نہ بنائیں، اور وہ مرد مانتا ہے، تب اس کو اجازت لینا فرض ہے، ورنہ اجازت لینا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اجازت لے کے شادی کوئی تو اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن کم از کم اسے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں. کیونکہ اگر وہ اپنے بیوی کو نہیں بتائے گا کہ میں شادی کر رہا ہوں تو دونوں بیوی کے درمیان عدل کیسا کر سکے گا. تو میرے حساب سے کم از کم اسے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں. کیونکہ اگر اسے نہیں کہیں گا اور آدھا وقت دوسری بیوی کے ساتھ بتائیں گا تو پہلی بیوی کو کیا پتا کدھر جا رہا ہوں. تو اسی لیے میرے حساب سے کم از کم انفارم کرنا، کہنا ضروری ہے. اجازت دینا فرض نہیں، اجازت دینا اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ تو کہنا چاہیے کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں تاکہ وہ دونوں بیوی کے درمیان عدل کر سکے. ہوپ دان سے کچھ. ہاں شکریہ. ہاں اور ایک سوال ہے پلیز. آپ اپنا سوال بعد میں کر سکتی ہیں، پہلے بھائیوں کو موقع دیا جائے گا. ضرورت کے اعتبار سے عورت جب باہر نکل گئی ہے جاب کے لیے تو اس وقت میں مرد گھر میں بیٹھ عیاشی کرتے ہیں، تو کیا کرتے؟ عیاش بن جا رہے ہیں. آج کے دور میں دور حاضر میں مردوں کی یہ حالت ہو رہی ہے. تو ویسے وقت عیاشی کر رہے جی تو بگڑ جا رہے ہیں وہ مرد گھر میں بیٹھ کر، کبھی کام والوں سے جو جوڑ لیتے ہیں تو کبھی باہر والوں کو لا لیتے ہیں. ویسے وقت میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کا سوال ہے، اگر خاتون مجبوری کے لیے باہر پیسہ کمانے جا رہی ہے اور شوہر عیاشی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بہن، عورت کو پیسے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اسلام کے اندر میں نے کہہ چکا ہوں میرے پہلے جواب میں، پیسے کمانے کی ذمہ داری مرد کے کاندھے پہ ڈالی گئی ہے. آپ کا اگر شوہر نہیں کما رہا ہے تو آپ کیوں باہر جاتی کام کرنے؟ شوہر کو بولو آپ کا فرض ہے، شوہر کا فرض ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرے اور پیسہ کمائے. اگر بیوی چاہتی ہے کہ میں شوہر جو کما رہا ہے کم پڑ رہا ہے اور میں اس کا ہاتھ بٹاؤں، اگر کوئی جائز نوکری کرتی ہے تو جائز نوکریاں جو اسلام کے دائرے میں اجازت ہے، حرام کام نہیں، اور اگر حجاب کے اندر ہے تو جائز ہے. آپ اگر سمجھتی ہے آپ کا شوہر عیاشی کر رہا ہے تو آپ کیوں جاتی باہر کمانے کے لیے؟ مت کیجیے. اور اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو حقوق نہیں دے رہا ہے، اپنے بیوی کی ذمہ داری نہیں سنبھال رہا ہے، وہ بیوی قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. اسلام میں اجازت ہے. اسلام میں اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کے حقوق، اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، وہ خاتون قاضی کے پاس جا کے نکاح فسخ کر سکتی ہے. بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام عبدالعزیز شولاپور سے، اور میں ایک بزنس مین ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حجاب کے تعلق سے 6 بنیادی اصول بتائے. ان میں سے ایک بنیادی اصول یہ تھا کہ ٹائٹ اور فٹ کپڑے نہیں پہننے چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے ٹائٹ اور فٹ کپڑوں کے تعلق سے اور بھڑکیلے کلر کے کپڑے پہننے کے تعلق سے، تو آیا مرد بھی جینس خاص طور پر پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ اور بھڑکیلے کپڑوں کے تعلق سے ہرے، لال، پیلے ایسے کپڑے مرد پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ میں نے یہ سوال کیا کہ جو چست کپڑے پہننا حرام ہے تو مرد کیا جینس پہن سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا سوال ہے. جینس کئی قسم کی ہوتی ہے، تو یہ جو بھی حجاب کے تعلق ہے مرد کے لیے محدود ہے ناف اور گھٹنے تک. چست کپڑے ناف اور گھٹنے کے درمیان، باقی پہنے ٹی شرٹ پہنے جائز ہے، لیکن ناف اور گھٹنے کے درمیان چست کپڑے، پتلے کپڑے یہ جائز نہیں. جینس کئی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی ہوتے بیگی جینس، بیگی مطلب ڈھیلے جینس، وہ جائز ہے. لیکن اگر اسٹریچ جینس پہننا ہے، اسٹریچ چست جینس، اور اگر اس کے اوپر لمبا کرتا نہیں ہے، وہ میرے حساب سے حرام ہے. اگر چست جینس پہنتا ہے کوئی مرد، چست مطلب آپ جب چلتے تو وہ لکیر بھی دکھتے ہے، اور اگر آپ کے ٹی شرٹ ہے اور کوئی لمبا کرتا نہیں یا لمبا شرٹ نہیں ہے جو گھٹنوں تک جا رہا ہے، تو میرے حساب سے وہ حرام ہے. لیکن اگر وہ پینٹ پہن رہا ہے جو ڈھیلی پینٹ ہے یا بیگی جینز ہے تو اجازت ہے. اسی طریقے سے بھڑکیلے کپڑے جو میں کہتا ہوں، اس کا لفظ جو میں انگریزی میں کرتا ہوں، دیٹ دوز کلوتھز وچ اٹریکٹ دا اپوزٹ سیکس. مطلب میں نے اردو میں ترجمہ کیا بھڑکیلے، مطلب جو دوسرے جنس کو اٹریکٹ کرتا ہے، ایسے کپڑے. وہ بھڑکیلے میں نے ترجمہ کیا کیونکہ میں انگریزی میں تقریر کرتا ہوں. مطلب ایسے کپڑے جو دوسرے جنس کو متاثر کرتا ہے اور اپنے قریب لے کے آتا ہے. میرا مطلب وہ تھا بھڑکیلے. میں لفظ استعمال کیا ہوں اردو میں، جیسا میں نے کہا وہ ترجمہ صحیح ہے کیا غلط ہے پتہ نہیں، لیکن میرے معنی یہ تھی کہ ایسے کپڑے جو دوسرے جنس کو اپنے طرف متاثر کرتا ہے، اپنے طرف. ایسے کوئی مثال کے طور پہ کوئی خواتین ایسے کپڑے پہنے جان بوجھ کے، کیا مرد میری طرف آئے، یا اور مرد ایسے کپڑے پہنتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ ایسے رنگ کے خواتین نزدیک آئے، تو یہ حرام ہے. تو مرد کے لیے بھی حرام ہے، عورت کے لیے بھی حرام ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اگر اسلام کے متعلق آپ کے کسی غیر مسلم بھائی نے آپ سے سوال کیا ہو، اس کا جواب اگر آپ کے پاس نہ تھا اس ٹائم پہ، تو وہ سوال بھی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. السلام علیکم، میں عمران شہباز سے ہوں اور میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. ڈاکٹر صاحب، ہر مسلمان قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، لیکن مسلمان نام کے علاوہ ہمیں دوسرا لیول لگانا چاہیے، جیسے کہ تبلیغ جماعت، اہل حدیث یا سنی جماعت. کیونکہ آج کا پروگرام کا جو پامپلنٹ لگا تھا کالجز میں، میرے نان مسلم فرینڈس پوچھے تھے کہ اہل حدیث کیا ہے. تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، وہ مانتے ہیں، لیکن کوئی جماعت دینا، آرگنائزیشن، صحیح ہے کہ یہ جائز ہے. دیکھو جماعت مطلب آرگنائزیشن. ہم ایک کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ میرے ادارے کا نام ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، تو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ادارے کا نام رکھنا یہ جائز ہے.
जमात उल अहले हदीस एक इदारे का नाम है, तो इदारे के हिसाब से जायज़ है। लेकिन अगर कहूँगा कि ये जमात उल अहले हदीस वाले ही जन्नत में जाएंगे, या IRF वाले, मैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखेंगे तो ही जन्नत में जाएंगे, तो प्रॉब्लम है। तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इदारे का नाम रखना जायज़ है। जमात उल अहले हदीस ये ऐसी जमीयत है जो कुरान और हदीस, सही हदीस पे अमल करती है, अच्छी बात है। तबलीग जमात जो तबलीग करते, मैं भी तबलीग करता हूँ, तो नाम देना एतराज़ नहीं। जमीयत अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना ये इजाज़त है, लेकिन दीन में बंटवारा करने के लिए नहीं। ये इदारे मिसाल के तौर पे कंपनी के नाम होते, कई कंपनी है, तो कंपनी का नाम देते दीन में बंटवारा करने के लिए नहीं, काम करने के लिए। मिसाल के तौर पे तबलीग जमात, तबलीग सही मतलब है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ बुलाना, तो मैं तकलीफ कर रहा हूँ, असल में तो मैं तबलीग हूँ, मैं मुबल्लिग हूँ। तबलीग जमात का नाम होना चाहिए इस्लाह जमात, वो गैर मुस्लिम की तरफ थोड़ी जाती है, वो तो मुस्लिम की तरफ जाती है। तो तबलीग अगर जमात में तबलीग जमात रखता हूँ क्योंकि मैं तकलीफ कर रहा हूँ, तो जमात का नाम रखने से कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तबलीग जमात हूँ, मैं तबलीग क्यों, अच्छा मुसलमान हूँ, मैं जन्नत में जाऊँगा, तो प्रॉब्लम है। कुरान में कोई सी आयत नहीं जिसमें लिखा है कि तबलीग जमातें जन्नत में जाएंगी, या IRF वाले, इस्लामिक रिसर्च वाले, फाउंडेशन वाले वो जाएंगे जो मुस्लिम है। मुस्लिम मानी अल्लाह की बात मानना, जो अल्लाह की बात मानता है और अल्लाह के रसूल की बात मानता है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन सिर्फ लक़ब देने से क्या मैं जमात इस्लामी हूँ, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जमात इस्लामी मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन कोई भी इदारा बनाता है, आप बनाते हैं, वो इदारा अगर कुरान और हदीस के ऊपर चल रहा है मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आप अगर इदारा बनाते हैं और वो कुरान और हदीस पे अमल नहीं करता है तो मुझे एतराज़ है। तो कोई भी आप अगर ऑर्गेनाइजेशन को इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, सिर्फ इतनी तहकीक करो कि वो इदारा कुरान और सही हदीस पे अमल कर रहा है क्या नहीं। हर इंसान कहता है मैं कुरान और हदीस पे अमल करता हूँ, हर मुस्लिम तहकीक करे तो पता चलता है कौन सी हदीस ज़ईफ़ है, मौजू है। तो आप अगर इदारे से जुड़ने के पहले इतना तहकीक करो कि ये इदारा कुरान और सही हदीस पे अमल कर रहा है, चाहे वो IRF हो, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन हो, चाहे जमात उल अहले हदीस हो, या जमात इस्लामी हो, तबलीग जमात हो। आप इतनी तहकीक करो कि ये इदारा जो भी चीज़ इस्लाम के बारे में कह रहा है, क्या वो कुरान के हिसाब से कह रहा है, क्या वो सही हदीस से साबित कर सकता है, कर सकता है, उस इदारे से जुड़ने से कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन अगर वो इदारा कुरान और हदीस पे अमल नहीं कर रहा है तो उस इदारे से बचो। तो इदारा बनाने कोई हराम नहीं, लेकिन इस्लाम में फ़िरके मत बनाओ। तो जमात काम के सिलसिले में कोई आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते उसके लिए कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन दीन में फ़िरके मत बनाओ। होप द आंसर द क्वेश्चन। एक बार फिर याद दिला दूं कि आज का मौजू है इस्लाम के मुताल्लिक़ गलत फहमियाँ। तो इस मौजू पर, इस उन्वान पर अगर सवाल हो तो कर सकते हैं। और अगर किसी गैर मुस्लिम ने आपसे कोई सवाल किया हो इस्लाम के ताल्लुक़ से और आप उसका जवाब ना दे पाए हों तो वो सवाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप बहनों की तरफ से अगर कोई सवाल है तो कर सकती हैं। जब 2001 या 1999 में मीना के डेरे में जब आग लगी थी, बहुत से हाजी लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त मेरे एक नॉन मुस्लिम कलीग ने मुझसे कहा था कि अब तुम्हारा खुदा क्यों नहीं बचाता तुम्हारे मुसलमानों को, तो मैं उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे सकी। बहन ने सवाल किया है कि गैर मुस्लिम ने, उनकी सहेली ने एक सवाल किया था कि मीना में 99 या 2000 में आग लगी थी, कई मुसलमान की मौत हुई, तो आपके खुदा ने क्यों नहीं बचाया, आपके खुदा ने क्यों नहीं बचाया, सवाल था। अगर अल्लाह चाहता तो बचा सकता था, अल्लाह चाहता तो बचा सकता है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत इसीलिए दी ताकि वो ये जज कर सके आप में से कौन अच्छा है। उन इंसान लोग का ये जो दुनिया में हम आते हैं ज़िंदगी, ये एक टेस्ट, इम्तिहान है हमारे लिए आखिरत के लिए। उनका उन लोगों का जो 50 या 100 या 200 लोग जितने लोग मरे, उनका इम्तिहान का वो ख़त्म हो गया तो अल्लाह ने मौत दे दी। हर इंसान एक मोहलत के लिए आता है,
کچھ آتے 10 سال کے لیے, کچھ 20 سال کے لیے, کچھ 50, کچھ 40. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان کا وقت ختم ہو گیا, ختم ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی, وہ اللہ کی مرضی تھی. تو اسی طریقے سے ہر جو انسان اس مینا کے آگ میں مرا, ان کا وقت اس دنیا میں ختم ہو گیا, ان کا ایگزامینیشن کا ٹائم ختم ہو گیا. اگر ٹیچر بولی بھائی 1 گھنٹہ ہے اور گھنٹی بجاتی ہے, وقت ختم. آپ نے بولیں گے ٹیچر سے ارے کیوں وقت ختم ہو گیا, مجھے اور لکھنے کا ہے, وقت ختم ہو گیا. اسی لیے ہر مسلمان کو تیار ہونا چاہیے کہ ایسا جیے, ہو سکتا ہے کہ آج اس کا آخری دن ہے زندگی کا, اور تیار ہونا چاہیے ہو سکے کہ اب اور جیے. تو اس طریقے سے جینا چاہیے کہ اگر ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کا آخری دن ہے تو بھی آپ ایک پودا اگا سکتے, کوئی اعتراض نہیں. تو ہمیں زندگی کے جو عمل ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کسی کو یہ پتہ نہیں موت کب آئیں گی, صرف اللہ کو پتہ. اسی لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہم حج کے لیے جا رہے تو ہم نہیں مریں گے. حج میں بھی انسان مر سکتا ہے, کیوں نہیں مر سکتا ہے؟ اللہ چاہے سب کو بچا سکتا تھا. اللہ کے لیے آسان ہے, کن فیکون. ان کا وقت آ گیا, اللہ نے اٹھا لیا, چاہے آگ میں اٹھا لیے, چاہے وہ حج میں جاتے ٹائم پہ مر گئے, چاہے طواف میں مرے. تو اسی لیے ہر انسان کو یہ تیار ہونا چاہیے کہ آج اس کی موت آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چیپٹر 16 ورس نمبر 2, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت انسان کو دیے تاکہ وہ جج کر سکے, ہمارا امتحان لے سکے کون ہم میں سے اچھا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے امتحان ہے. اسی لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس زندگی کے اندر جو اللہ نے کہا ہے ان کے اوپر عمل کریں, جو آخرت میں ہم سفل ہو. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. ادھر ایک بھائی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں جو کہ ہینڈی کیپڈ ہیں اور وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. فیملی پلاننگ سے دیش ترقی کرے گا. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس ہندوستان دیش کی آبادی بڑھ رہی ہے, اس سے پرابلم ہو رہا ہے, یہ مسلمان تسلیم کیوں نہیں کرتا ہے کہ فیملی پلاننگ سے دیش کی آبادی کم ہوگی اور دیش ترقی کرے گا. یہ آپ کا سوال ہے. خاندان بھی ترقی کرے گا, دیش بھی. جی بھائی صاحب کا یہ نظریہ ہے, چھوٹا پریوار سکھی پریوار, خاندان بھی ترقی کرے گا, دیش بھی ترقی. یہ آپ کا نظریہ, میرا نہیں, ہندو دوست کا نظریہ ہے. یہ بھائی صاحب کہہ رہے اس کے ہندو دوست کا نظریہ ہے کہ چھوٹا پریوار ترقی کرے گا, خاندان بھی ترقی کرے گا. اور اس کا جواب میں صبح میں دے چکا ہوں فیملی پلاننگ کے متعلق, اس لیے میں تفصیل سے جواب نہیں دوں گا. لیکن لوگ کہتے غیر مسلم ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. کچھ لوگ یہ بھی ہم دو ہمارے دو, تم 5 تمہارے 25. پڑھا آپ نے؟ مسلمان کو اکسانے کے لیے ہم دو ہمارے دو, تم 5 تمہارے 25. تم 4 شادی کرتے اور 25 بچے پیدا کرتے. جہاں تک کہ فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہے, اس کا جواب میں صبح میں تفصیل سے دے چکا ہوں کہ فیملی پلاننگ کے اندر جو فیملی پلاننگ کرنے کے جب جتنے وجہ آپ اگر دیکھیں گے اسے 2 گروہ میں بانٹا جا سکتا ہے. 2 گروہ میں. ایک لوگ کیوں, کیونکہ میں غریب ہوں, غربت ہے, اور ایک بچہ پیدا ہوگا, میں بھی مروں گا, بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں کہ اپنے بچے کا قتل مت کرو, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا, آپ کے بچے کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں, آپ بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی حفاظت کرے گا, آپ کی حفاظت کرے گا. اوپری طور سے تو دونوں آیت ایک جیسے ہیں, غور سے دیکھا جائے گا دونوں میں فرق ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں گا, آپ کے بچوں کو دیکھیں گا.
دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دیکھے گا, آپ کو دیکھیں گا, آپ کی حفاظت کریں گا. آرڈر ترتیب ہے اس کو بدلا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی وجہ کے کچھ نہ کچھ وجہ ہوں گی اس لیے ترتیب بدلی نا. یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی آیت جو ہے سورہ انعام کی سورہ 6 آیت نمبر 151 151 یہ خصوصاً غریبوں کے لیے ہے کہ میں فیملی پلاننگ کرنا چاہتا ہوں, کم بچے رکھنا چاہتا ہوں, میرے کھانے کے وعدے ہیں اور ایک بچہ پیدا ہوگا تو میں بھی مر جاؤں گا, بچے بھی مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے مت ڈرو, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گا, آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گا. تو پہلی آیت ہے خصوصاً غریبوں کے لیے. دوسری آیت ہے, دوسری وجہ ہے جو لوگ فیملی کرنا چاہتے ہیں, فیملی پلاننگ, ماشاء اللہ بہت پیسہ ان کے پاس, پیسے کی کمی نہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں. زیادہ کم بچے ہوئیں گے تو زیادہ توجہ ہوئیں گے بچوں پہ, تو بچوں کو اور بڑھیا تعلیم دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی حفاظت کریں گا, آپ کی حفاظت کریں گا. ترتیب بدلی جاتی. تو فیملی پلاننگ کے جتنے وجہ ہے اس کو دو گروہ میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلا ہے غربت, دوسری ہے بچوں کی اچھی تعلیم, اچھی پرورش. کبھی بھی کوئی بھی مشکلات آتے ہیں اس کو جڑ سے حل کرنا چاہیے, اوپری طور سے نہیں. اس کی وجہ جاننا چاہیے. اگر غربت وجہ ہے, غربت وجہ ہے تو غربت کو ہٹاؤ نا. اگر غریبی پرابلم ہے تو غریبی کو ہٹاؤ. غریبی ہٹانے کے لیے اسلام کا اصول ہے زکوٰۃ دو. ہر امیر آدمی کو, جو آدمی کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے, 7.5 تولہ تقریباً سے زیادہ سونا ہے, اسے ہر سال, ہر لونر سال 2.5% اپنی جائیداد کے جو بچاؤ ہے اس کو غریبوں میں بانٹنا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے, غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی, مٹ جائیں گی. آپ جانتے ہیں کہ جو 3 سب سے زیادہ جو مالدار لوگ ہیں, سب سے زیادہ 3 مالدار انسان جو ہے دنیا میں, ان کی جو تنخواہ ہے, کمائی ہے, وہ 47 سب سے غریب ممالک کی GDP ہے. مطلب جو 47 جو 40 اور 60 ممالک ہے سب سے غریب دنیا میں, ان کا جو GDP ہے, جو خرچہ ہے, وہ 3 انسان جو سب سے مالدار ہے دنیا میں, ان کی جو آمدنی ہے وہ 47 ممالک کا خرچہ ہے. اور اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ تقریباً 50 یا 100 امیر انسان اگر زکوٰۃ دیں گے 2.5% تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی. تو اسلام میں سلوشن جو ہے غریبی ہٹانے کا ہے, تو انسان کو مت ہٹاؤ, غریبی کو ہٹاؤ. اگر انسان غریب ہے, بچے ہے اس کے پاس, کھانے پینے کے وعدے, وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. زکوٰۃ لینا حرام تھوڑی ہے, اور کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو مہربانی تھوڑی کر رہا ہے. اللہ نے اسے دولت دی تو اس کا فرض ہے وہ زکوٰۃ دے. دوسری وجہ جو لوگ کہتے کہ فیملی پلاننگ کرنا چاہتے, میں چاہتا ہوں کہ جیسا اس کے دوست نے کہا, خاندان کی ترقی, کم بچے ہوئیں گے تو بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا. آپ جانتے ہیں کہ میں میرے والدین کا 5واں بچہ ہوں. اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کرتے تھے تو میں آج دنیا میں نہیں ہوتا تھا. 5واں بچہ ہوں, 5واں. اللہ کا فضل ہے میں ڈاکٹر ہوں. معاشرے میں ڈاکٹر کی سب سے زیادہ عزت ہے کہ نہیں, ہے نا, سب سے زیادہ عزت ہے. 5واں بچہ ہوں, ڈاکٹر ہوں. الحمدللہ معاشرے میں ڈاکٹر کی عزت ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ ڈاکٹر سے بھی اچھا پیشہ ہے وہ دائی کا, جو میں قرآن مجید کی آیت کی جو آخری میں نے کہا تھا میری تقریر کے, سورہ فصلت کی چیپٹر 41 ورس 33, سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وہ سب سے اچھا شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے مسلم ہوں. تو ڈاکٹر سے اچھا پیشہ مجھے پتا چلا دائی کا ہے. میں ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں, دائی بن گیا. پہلے میں جسم کا علاج کرتا ہوں, ابھی روحانی علاج کرتا ہوں الحمدللہ. فرسٹ I was the healer of the body, now I am the healer of the soul. تو میرے حساب سے ڈاکٹر سے اچھا پیشہ ہے دائی کا, ڈاکٹر سے سینکڑوں گنا اچھا ہے الحمدللہ.
میں معاشرے کے لیے بوجھ ہوں. ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اچھا پیشہ ہے نا, ڈاکٹر میں معاشرے کے لیے بوجھ ہوں, کیا اچھی چیز ہوں. اور آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونرز ہیں اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ہر بڑا انسان اپنے والدین کا پہلے یا دوسرا بچہ تھوڑی تھا. کتنے بڑے لوگ چوتھے بچے, پانچویں بچے. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ کم بچے ہوئیں گے تو بچے کی اچھی تربیت ہوئیں گی. وہ تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, کس طریقے سے ماں باپ اپنی محنت کرتے, اس طریقے سے پرورش ہوتی ہے. یہ اپنی غلط فہمی ہے کہ کم بچوں کی وجہ سے پرورش اچھی ہوئیں گی. تو یہ دونوں وجہ جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی بنیاد غلط ہے. انسان کا قتل کرنا حرام ہے, بچوں کا قتل کرنا حرام ہے, بچے کے پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ میں بچے گرانا حرام ہے, جو ہندوستان میں ہو رہا ہے. تو اسی لیے اسلام میں فیملی پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان نے پلان کیا, اللہ نے بھی پلان کیا. سب سے بہترین پلان کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ سب سے بہترین, اللہ پہ چھوڑو. آپ سمجھتے ہیں آپ اللہ سے بہتر ہے, اہلاً و سہلاً. آپ سمجھتے ہیں آپ اللہ سے اچھی پلاننگ کر سکتے, آپ کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. آپ سمجھتے ہیں اللہ پہ چھوڑنا چاہے تو اللہ پہ چھوڑیے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. وقت کی قلت کی وجہ سے صرف آخری سوال کیا جائے گا, تو یہ بھائی جو سوال کریں گے انشاءاللہ وہ آخری سوال ہوگا. میرا نام محمد عبدل ہے. میرے سے ایک نان مسلم نے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور ہر چیز ان کی آپ جو جیسا کیے ہیں ویسا کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیے ہیں اور جو ہے نا آپ کی امت کو صرف 4 کی اجازت ہے. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں. تو میں اس کا صحیح جواب نہیں دے سکا, پلیز. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں, جو ان نے کیا آپ کرتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں کیے, تو آپ کیوں نہیں 11 بیوی کرتے, آپ 4 ہی کیوں کر سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو فالو کرنا فرض نہیں ہے, اس کو فالو کرنا حرام ہے. جو چیز اللہ نے کہا, جو چیز ان نے کہا کہ فالو کرو وہی کرنا چاہیے, اور جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض ہے وہ ہمارے لیے فرض نہیں ہے. مثال کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض ہے, ہمارے لیے فرض نہیں, ہمارے لیے مستحب ہے, اچھی بات ہے, لیکن فرض نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصاً اجازت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 52 میں, ان کے لیے خصوصاً اجازت تھی کہ وہ 4 سے زیادہ بیوی رکھ سکتے. عام مسلمان نہیں رکھ سکتا. عام مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ ان خواتین سے شادی کرو, 2, 3 یا 4 ہو جو آپ کو پسند ہے, لیکن اگر ایک سے آپ اگر ان کے بیچ میں عدل نہیں کر سکتے صرف ایک. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول تھے, وہ پیغمبر تھے, ان کے لیے خصوصاً اجازت تھی سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 52 میں 52 میں کہ وہ ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتے تھے. اور ان کی وجہ اگر آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھیں گے وومن رائٹس ان اسلام, ان کی ساری 11 بیویوں کا حوالہ دیا. ہر بیوی جو ان نے کیے ان کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ تھی, کیونکہ وہ خصوصاً پیغمبر تھے, ان کے لیے خاص اجازت تھی جو عام مسلم کے لیے نہیں. ہر شادی جو ان نے کیے ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ تھی, کچھ نہ کچھ سوشل ریفارم تھا, کچھ نہ کچھ اسلام کو بڑھانے کے لیے. ڈیٹیل میں آپ آنسر چاہتے ہیں میری ویڈیو کو دیکھیے وومن رائٹس ان اسلام, اس میں ہر شادی کا میں حوالہ دیا ہوں, ہر بیوی کا نام کہا گیا ہے اور اس کی وجہ بھی کہی گئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کیونکہ وہ پیغمبر تھے ان کے لیے خاص اجازت تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.